علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ سو جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہر طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اس دور میں ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک رہ گیا ہے کہ میری
یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر بن جائے۔ جو بندہ بھی دنیا کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس شعبے سے اس کا سب سے بڑا مطمع نظر مقصد یہی ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔ ہماری اس دنیا کی پوری عمر اور اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں وہ صرف اس ایک مقصد کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، صرف ہو رہی ہیں۔ جبکہ اس حقیقت سے کسی کو انکار ہے ہی نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا پروردگار کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں سرے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے، سارے کے سارے کافر پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، گھونٹ بھی نہ ملتا۔ کافروں کو وافر پانی ملنا، وافر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات ملنا، دنیا کی ساری نعمتوں کا کافروں کے پاس وافر ہونا، اس سے معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کافروں کو ہر شے دی ہوئی ہے، اور ہماری نظر میں مچھر کا پر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ 1 روپے کا مچھر کا پر خرید لو، لے لو گے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ کوئی 54 کا کہے لے لو، 54 کا بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کو مچھر کا پر فری میں دے، مفت میں، اور کہے مفت میں لے لو، پھر بھی کوئی نہیں لے گا۔ اور اگر مچھر کا پر ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہو تو ہم کبھی بھی اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، جھاڑ کر اپنے گھر سے، دفتر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا مچھر کا پر ہم سب کی نظر میں کم تر ہے، گھٹیا ہے، حقیر ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا رب العالمین کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ گھٹیا اور حقیر اور کم تر ہے، جس کی خاطر ہمارے دن بھی، ہماری راتیں بھی، ہمارا بچپن بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، جس کی خاطر ہماری ساری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں، جس دنیا کی خاطر وہ ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا اور کم تر ہے رب کی نظر میں۔ اور اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ یہ حقیقت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو، ہر شخص کو جو ملنا ہے نا، جو نفع، جو فائدہ، جو اچھائی، جو خیر اور بلائی ملنی ہے نا، وہ اللہ نے پہلے سے طے کر دی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا، یہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق ہی قلم بنائی ہے۔ ایک حدیث میں اول ما خلق اللہ قلم، سب سے پہلی اللہ نے جو مخلوق بنائی وہ قلم بنائی۔ اور یہ زمینیں بھی نہیں تھیں، آسمان بھی نہیں تھے، اللہ کی کوئی مخلوق کائنات میں تھی نہیں، صرف اللہ کا، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق قلم بنائی۔ قلم کو بنا کے اللہ نے کہا اکتب، قلم لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا، ہر شے لکھ دے۔
परवरदिगार का इल्म था, अल्लाह ने अपना सारे का सारा इल्म वो उस कलम के साथ लिखवा दिया। ये जो आज का खुतबा हो रहा है ना, आप में से किसी को नहीं पता था, कल से पहले मुझे भी नहीं पता था, अल्लाह की कसम मैंने ये खुतबा इधर देना है, मुझे भी नहीं पता था कल, लेकिन परवरदिगार को मेरे इस खुतबे का यहां पर जमीनों आसमानों के बनाने से 50,000 साल पहले का पता था। उस वक्त का उसने लिखा हुआ था। और जितने लोग आप मेरे सामने बैठे हैं, परवरदिगार को पता था इन नामों ने, इन बंदों ने ये खुतबा आके सुनना है। हमारे नाम भी उस वक्त के रब ने लिखे हुए। और जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ना, मुझे नहीं पता अगला लफ्ज मैंने क्या बोलना है, लेकिन परवरदिगार को मेरे आखिरी लफ्ज तक का पता है इसने बोलना क्या है। यहां खड़े होकर वो सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। वो अल्लामुल गुयूब है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। वो इतना बड़ा आलिम है, कायनात की कोई चीज उससे मख्फी उस वक्त की, मेरे भाइयों, उस वक्त का हमारे रब ने दुनिया में जो नफा मैंने और आप में से हर शख्स ने उठाना है ना, उस वक्त का रब ने वो लिखा हुआ है। जो लिख दिया है ना, वो मुझे और आपको मिलके रहना है। उसका एक लुकमा हम इस दुनिया में छोड़कर जा नहीं सकते, जो रब ने तय कर दिया मेरे और आपके लिए। लन तमूता नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। इमामुल अंबिया ने कहा किसी जान को मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना लिखा हुआ सारे का सारा रिज़्क़ वो हासिल नहीं कर लेती, खा नहीं लेती, मरेगा नहीं कोई। और जो फायदा, जो अच्छाई, जो खैर, जो खुशहाली, जो बेहतरी इस दुनिया की जिंदगी की अल्लाह ने मेरे और आपके मुकद्दर में नहीं ना लिखी। मैं और आप जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी चले जाएं, सारी दुनिया की खाक छान के बैठ जाए, हमें वो मिलने वाली इस हकीकत का भी हर बंदे को पता है। ये दो हकीकतें ज़हन में रखनी है आपने। किसी को इन दो हकीकतों से इख्तिलाफ नहीं। दुनिया मच्छर के पर से भी ज्यादा घटिया, और जो कुछ अल्लाह ने हर इंसान के मुकद्दर में लिख दिया वही मिलना उससे कभी बेशी नहीं होनी। इन दो हकीकतों के बावजूद सूरत हाल क्या पूरी मुसलमान उम्मत की, 2 अरब मुसलमानों की सूरत हाल यह है कि हर बंदे को एक ही फिक्र है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, एक ही फिक्र है कि मैं अपनी दुनिया को अच्छा और बेहतर कैसे बनाऊं। जबकि मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी जिसकी हम सबको इतनी फिक्र है, जिसके लिए सारे का सारा सिस्टम हमने चला रखा है, ये दुनिया की जिंदगी कितनी को लंबी हो जाएगी? 100 साल की हो जाएगी, 125 साल की हो जाएगी। आजकल इस दौर में कोई 125 साल से ऊपर जाता नहीं, सुना होगा आपने। और जो हम सब की हकीकी जिंदगी है, ये तो हकीकी जिंदगी नहीं, ये तो फानी है, आरजी है। हमारी हकीकी जिंदगी ये है ही नहीं। हमारी हकीकी जिंदगी वो है जो इस दुनिया वाली जिंदगी के खत्म होने के बाद शुरू होगी, वो हकीकी जिंदगी है। और वो 100 साल बाद या 1000 साल बाद या लाख साल बाद, बल्कि खरब साल बाद भी वो खत्म नहीं होगी। वो जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वहां मौत ने खत्म हो जाना है। उस हकीकी जिंदगी को बेहतर बनाना, उसको अच्छा बनाना, इसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें, 2 अरब के लगभग कलिमा पढ़ने वाले अपनी हकीकी जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं कर रहे। मुसलमान उम्मत की बात कर रहा हूं, काफिरों की नहीं। आप हैरान होंगे, इतनी बड़ी और इतनी भारी बात कह रहे हो मिंबर पर खड़े होकर। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं साबित करके जाऊंगा। कच्ची बात बगैर दलील के बात मैं करने का कायल नहीं हूं। मैंने कहा
2 अरब कलमा पढ़ने वाले दुनिया में, इनकी सुबह से शाम और शाम से सुबह इनकी दुनिया की सारी उम्र सिर्फ दुनिया को अच्छा बनाने के लिए सर्व हो रही है जिंदगी को। जो हमारी हकीकी जिंदगी है उस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए पूरी मुसलमान उम्मत एक पैरी पैसे का, अल्लाह की कसम, नहीं काम कर रही। एक पैरी पैसे का काम नहीं है उस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जिस जिंदगी ने कभी खत्म ही नहीं होना। आप कहेंगे वो कैसे? इतनी मस्जिदें बनी हुई हैं, इतने मदारिस चल रहे हैं, लाखों लोग हर साल हज करते हैं, लाखों लोग पूरा साल उम्रा करते हैं, इतना रश लगा होता है, जुमे होते हैं, अजानें होती हैं, मस्जिदें होती हैं, तिलावतें हो रही हैं, ज़कातें दी जा रही हैं, सदकात और खैरात हो रहे हैं। और कैसे पैरी पैसे का काम होता है? ये तो बड़ा काम हो रहा है। आप कैसे कहते हैं पैरी पैसे का काम नहीं हो जिंदगी के लिए हो रहा? मेरे भाइयों, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सुन लें, इसलिए नहीं हो रहा। पहले तो मुसलमान उम्मत को आज तक यही नहीं पता कि हमारी हकीकी जिंदगी के अच्छा होने का मतलब क्या होता है। हमारी हकीकी जिंदगी की बेहतरी किस चीज का नाम है यह पता ही नहीं मुसलमानों को, उम्मत को, पूरी उम्मत को नहीं पता। जो आयत पढ़ी है ना, 185 नंबर आयत है सूरह आले इमरान की, इसकी आयत के अल्फाज में अल्लाह ने यह चीज बयान की है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। क्या मतलब है इसका? कि हकीकी जिंदगी के इंसानों के 2 मुकाम हैं सिर्फ, तीसरा हमेशा का मुकाम हकीकी जिंदगी में है ही नहीं। 2 ही मुकाम है, या जन्नत है और या जहन्नम है, तीसरा कोई हमेशा का मुकाम है ही नहीं। जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह कहते हैं यकीनन इसकी आखिरत अच्छी हो गई, इसकी हकीकी जिंदगी बन गई। जिसको जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिला हो गया, यह मतलब है मेरी और आपकी असली हकीकी जिंदगी के अच्छा और बेहतर होने का कि इंसान कल रब के सामने जहन्नम से बचा दिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के घर में बैठे हो, तवज्जो से सुनते रहना, नफा बड़ा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको। मैं ये अला वजहल बसीरत कह रहा हूं, ये जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिल होना, आखिरत को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, उसको अच्छा और बेहतर बनाने वाली आसमानों के नीचे अल्लाह की जमीन पर सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है जो मुझे और आपको जहन्नम से बचा सकती है, जन्नत में दाखिल करवा सकती है। वो कायनात में सिर्फ एक चीज है, पैदा करने वाले की कसम दूसरी शय कोई नहीं, सिर्फ एक चीज है। हमारी दुनिया की जिंदगी को अच्छा बनाने वाली बेशुमार चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। जिम्मेदारी से अच्छा बन जाती है, हाँ, प्रॉपर्टी डीलरिंग से अच्छी बन जाती है, फैक्ट्रियों कारखानों से दुनिया वाली जिंदगी अच्छी बन जाती है, मुलाजमतों से अच्छी बन जाती है, वजारतों सदारतों से अच्छी बन जाती है, बड़ी नौकरियां हैं, बड़े काम है, बड़े हुनर है दुनिया में, बड़ी बड़ी महारतें हैं, जिन महारतों से बंदा अपनी इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा और बेहतर बना सकता है। लेकिन हकीकी जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने वाली सिर्फ एक चीज है, दूसरी कोई नहीं। और वो चीज है मेरे भाइयों ईमान। उस चीज का नाम क्या है? ईमान। एक चीज जो दुनिया में बसने वाले अरबों इंसानों की हकीकी जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाने वाली है, वो ईमान है। मैंने नहीं कहा, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के एक लफ्ज, एक जुमला सुना रहा हूं आपको। प्यारे पैगंबर ने कहा, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, और कायनात में बसने वालों, तुम जब तक ईमान वाले नहीं बन जाते जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते। ईमान के बगैर जन्नत में दाखिले का सवाल पैदा ही नहीं होता। कुरान में भी लिखा हुआ,
وہ جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے، اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور جنتیوں جو اللہ نے تمہیں پانی دی ہے، جو رزق دی ہے، تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو آگ ہے، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اذیتیں ہیں، مصائب ہیں، تھوڑا سا پانی نیچے پھینک دو، رزق پھینک دو، ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ سورہ اعراف ہے، اللہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی، جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا ہوا ہے، یہ کافروں کو نہیں ملتا۔ جنت کی کوئی شے کافروں کو نہیں ملتی، جنت کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو یہ حدیث اور قرآن کی دلیل نہ سمجھ آئے، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت، ساری کی ساری دنیا کی دولت اگر پروردگار سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے، پوری دنیا کی دولت، مثال ہے یہ، اور یہ بندہ اس پوری کی پوری دنیا کی دولت کو لے کر مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، فری اسپتال بنا دے، ساری دنیا کی دولت کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دے، ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، نہ اپنے لیے رکھے، نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھے، ساری کی ساری پوری دنیا کی دولت نیکی اور اچھائی کے کاموں میں خرچ کر دی اس نے۔ دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی۔ خرچ کیا اس نے؟ 1 کروڑ، 1 ارب، 1 کھرب، کیا خرچ کیا؟ پوری دنیا کی دولت خرچ کی، کسی گندے کام میں نہیں، ساری کی ساری اچھے کاموں میں خرچ کی، لیکن آخرت والی، ہمیشہ والی، حقیقی اور اصلی زندگی اچھی نہیں ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی ہے؟ صرف ایمان سے، یا ایمان کے علاوہ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے کوئی اور چیز بتا دو دنیا میں ایمان نہ ہو، ایمان کے بغیر فلانی چیز میری اور آپ کی، انسانوں کی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہے، حقیقی زندگی کو کوئی ہے دنیا میں؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے قیمتی، سب سے ضروری مسئلہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمان، آپ حیران ہوں گے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، 99.99% لوگ ایمان کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان ہوتا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں۔ آپ شاید کہیں گے ابھی بھی آپ مبالغہ کر رہے ہو، 99.99% کلمہ پڑھنے والے ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، نہیں پتا ایمان کیا ہے، ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ 3 عقیدے ہیں مسلمان امت میں، 3 عقیدے ہیں مسلمان امت میں جو ایمان کے بارے میں پائے جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور تینوں کے تینوں غلط ہیں۔ جن کو مسلمان ایمان بنائے بیٹھے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیانتداری سے بتائیں، جس کو ایمان تک کا نہیں پتا ایمان کیا ہے، وہ ایمان والا بن سکتا ہے؟ کیسے بنے گا ایمان والا جس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتا ہے کس کو؟ تو جو ایمان والا نہیں بنے گا اس کی حقیقی زندگی اچھی ہو جائے گی؟ کوئی اور چیز ہے ایمان کے سوا جو اچھی کر دے حقیقی زندگی انسان کی؟ تو جس کو ایمان کا نہیں پتا میں کیسے مانوں؟ مجھے وجہ بتاؤ کیسے مانوں کہ وہ بندہ پیری پیسے کا کام اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ کیسے مانوں میں؟ اس کو تو ایمان کا نہیں پتا۔ 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے، تینوں غلط۔ خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر۔ ایک عقیدہ ہے بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے،
جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دنیا میں وہ اللہ کا سچا دین ہے، حق اور برحق ہے، بس یہ دل سے تصدیق کر دے، زبان سے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب دل میں تصدیق ہو گئی تو بندہ ایمان والا بن گیا۔ دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے۔ میں نے اپنے گھر سے نہیں کہی یہ بات، حوالہ بھی دے دیتا ہوں، پڑھ لیں آپ جا کر۔ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے۔ انہوں نے اپنی اس شرح میں شروع میں لکھا ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نام لکھا ہے، اور نام لکھ کر کہا مسلمانوں کے اس طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنے کو۔ وَإِلَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ یہ لفظ ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دل سے تصدیق کر لے تو ایمان آ گیا۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ غلط ہے۔ میں 10 آیتیں سنا سکتا ہوں اس کے غلط ہونے پر، صرف ایک آیت آپ یاد کر لیں، وقت ہی اتنا ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ شک ہو جائے تو دنیا کا سسٹم چل سکتا ہے؟ جس طرح بیٹے کے بیٹا ہونے پر یقین ہے نا، کائنات کا رب گواہی دے رہا ہے۔ میں کسی پروفیسر کی بات نہیں نقل کر رہا، کسی امام یا پیر کی بات نہیں نقل کر رہا، کسی اینکر کی بات نہیں سنا رہا، آسمانوں والا رب گواہی دے رہے قرآن میں کہ اہل کتاب کو یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی۔ تو کیا خیال ہے پھر یہودی اور عیسائی ان کو ایمان والا مان لینا چاہیے؟ ان کے دل میں یقین ہے کہ نہیں اسلام کے سچا ہونے پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونے پر یقین ہے کہ نہیں؟ ان کے یقین کی گواہی رب نے دی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ یقین کے باوجود ایمان والے نہیں بنے، آپ ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ سمجھ لو یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ اکیلے دل کی تصدیق سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ، یہ تقریباً ہماری پوری عوام کا، ماشاءاللہ اکثریت عوام کا یہی عقیدہ ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پکا گھڑا مچھا سکے بند ایمان والا بن گیا۔ ایمان لا الہ پڑھنے کا نام ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے میرے بھائیو۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہ دونوں یہ عقیدے لکھے ہیں، اور ان کے مسلمان گروہوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی بھی بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک دلیل یاد کر لیں۔ آیت میں سناتا ہوں آپ کو، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ آیت سننے سے پہلے تھوڑی سی بات سن لیں گے تو آیت سمجھ آ جائے گی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھتا تھا، اور سینکڑوں ساتھی تھے جو اس کے کلمہ پڑھتے تھے مدینہ طیبہ میں۔ مر گیا یہ عبداللہ بن ابی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا مبارک قمیض اتارا اور اسے کفن کے طور پر کفن کے نیچے جسم سے لگی ہوئی چادر بنا دیا۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا۔ خاتم النبیین نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا۔ قبر پر کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ آیت اتاری، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محمد خاتم النبیین، آج تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو خبردار کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا جاتا۔ کیوں؟ انہم، الفاظ پر غور کریں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور جب یہ مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں۔ قرآن میں رب نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کافر کہا، کافر، حالانکہ وہ کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا کافر ہے۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے، اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا تو اللہ ان کو قرآن میں کافر کہتا؟
اس لیے یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ تیسرا عقیدہ، کچھ کا عقیدہ ہے صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور کچھ کا عقیدہ ہے صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے۔ جو باقی بچ گئے نا مسلمان پوری دنیا میں، تقریباً ان کا عقیدہ ہے یہ تیسرا والا۔ دونوں کتابوں میں، فتح الباری میں بھی، عمدۃ القاری میں بھی، حافظ بن حجر اسقلانی نے بھی، بدر الدین عینی نے بھی اللہ کی قسم لکھا ہے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور موجود ہے ہمارے معاشرے میں یہ سارے لوگ۔ انہوں نے کہا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ جب دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو ایمان ہو جاتا ہے، اور دونوں چیزیں جس بندے میں آ جائیں وہ بندہ ایمان والا مومن بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی پہلے دونوں عقیدوں کی طرح باطل ہے اور غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2733، حسن درجے کی حدیث ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ سوالات کیے آپ سے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ جواب سن کر کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم دونوں یہودی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہو۔ جو سوال کیے انہیں پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، وہ پتا تھا ان کو، اور سوالوں کے جواب بھی پتا تھے ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے آپ نے، ان کے علم کے مطابق جو جواب تھا وہ صحیح جواب دے دیا، ان کو یقین آ گیا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہنے لگے نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا اپنی زبان سے اقرار کیا کہ نہیں؟ کر لیا اقرار، اور ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ میں نے پہلے آیت سنائی ہے، دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ کیا میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان والا مان لیا، دے دیا ایمان کا سرٹیفکیٹ ان دونوں کو؟ کیا لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یاد کر لو میرے محترم بھائیو، اگر ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، اور یہودیو اگر تم میرے سامنے میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میرے نقشہ قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اتباع بھی تو کرو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ بندے کے دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، اور امام الانبیاء کی اتباع کرے۔ جب تین چیزیں جمع ہوں گی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ ایمان۔ دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور خاتم النبیین کی اتباع ہو، پھر ایمان بنتا ہے۔ اور دو مثالیں دے کر میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ نے غور کرنا ان پر، مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ماں عائشہ صدیقہ، یہ پہلی مثال دے رہا ہوں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ آپ کیا مصروفیت کیا ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے نا تو گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ فیضا سمع الاذان خرجا، جو ہی اللہ کے نبی آزان سنتے ہر کام اسی جگہ پہ رکھتے اور نماز کے لیے چل پڑتے، باجماعت نماز کے لیے نکل جاتے۔ ایک روایت میں لفظ ہے، ہمیں ایسا لگتا جیسے اللہ کے نبی کی اور ہماری جان پہچان ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی ساری دھیان، ساری توجہ نماز جماعت کی طرف ہو جاتی ہے، اذان سنتے ہی رسول اللہ کی۔ بیمار ہو گئے آپ، شدید تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوش آئی نا تو سب سے پہلا لفظ ہی یہ تھا آپ کی زبان پر، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا پھر پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے
نماز کے لیے اٹھے, دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر گر پڑے, پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر بعد جب ہوش آیا پھر پوچھا اصل ناس و جماعت ہو گئی کیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. دوبارہ پانی منگوایا, صحیح بخاری کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں, میرا کوئی لفظ نہیں. دوبارہ پانی منگوایا, غسل کیا, نماز کے لیے اٹھے, تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر گر پڑے. دیانتداری سے بتانا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, بندہ معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے. کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف انسان کی برداشت سے زیادہ ہو جائے. شدید تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس تکلیف کی اتنی شدت میں امام الانبیاء کو فکر ہے باجماعت نماز کا, کسی شے کا فکر نہیں, باجماعت نماز کا فکر ہے. بار بار یہی پوچھ رہے ہوش میں آنے پر. جب تیسری مرتبہ ہوش آیا نا, کچھ تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی امام الانبیاء نے. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس, دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا, مسجد میں لے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کے لفظ ہیں میرے بھائیوں, پیارے پیغمبر کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہمیں کھینچی جا رہی ہیں. اتنی سخت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں, اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. دو بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر خاتم النبیین باجماعت نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے, ناراض نہیں ہونا. اللہ کی قسم میں کسی پر تان نہیں کر رہا, نہ میں آپ کا دشمن ہوں نہ آپ میرے دشمن ہیں, میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. اس لیے غور کرنا ٹھنڈے دل سے اس بات پر. اللہ اکبر. آج گجرانوالہ ضلع میں, آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, پورے پاکستان میں میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایسی آبادی اور کوئی ایسا محلہ آپ کو نہیں ملے گا جس آبادی اور محلے میں رہنے والوں کو اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو. یہ ہے کوئی ایسا محلہ اور ایسی آبادی؟ کوئی محلہ کوئی آبادی نہیں ملے گی جہاں کے رہنے والوں کو اذان کی آواز نہ. اذانیں ہوتی ہیں, سنتے ہیں. دیانتداری سے بتانا, آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہو, گجرانوالہ میں کتنی مارکیٹوں میں دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر جہاں چلتے ہوئے قلم رک جاتے ہیں اور سب لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے ہمارے محلوں میں ہمارے بچوں کی اکیڈمیاں, ٹیوشن سینٹر, پرائمری اسکول, ہائی اسکول, مڈل اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں, کتنے تعلیمی ادارے ہیں جہاں اذان سنتی ہے. اساتذہ بھی, طلبہ بھی, بچے مسلمانوں کے, استاد بھی مسلمان, بچے بھی مسلمان, عملہ بھی مسلمان. کتنے لوگ ہیں جو سب کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے, نماز کے لیے چل پڑتے. ہاں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں, بے شمار مسلمان ایسے ہیں اذان سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے, ان کے کان پر جوں تک بھی نہیں ریلتی. اکثریت ایسی ہے ہمارے معاشرے میں, ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. تو اہل حدیث, اہل سنت, مسلمان, محبان مصطفیٰ, عاشق رسول, غلام مصطفیٰ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, لیکن اذان سن کر کان پر جوں تک نہیں ریلتی. پورے کا پورا معاشرہ ہمارا بے نمازوں سے اٹا پڑا, بھرا پڑا, بے نمازوں سے بڑا پڑا. یہ جتنے بے نماز ہیں, میں ان سارے بے نمازوں کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں. اللہ نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب کے سب ماشاءاللہ پورے بے نماز, سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے, اور یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. دیانتداری سے بتاؤ, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کیا یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں, کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اتباع؟ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے تھا کہ نہیں؟ میں نے آیت سنائی ہے, دل میں یقین تھا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. یہودیوں کو بھی یقین تھا, عیسائیوں کو بھی یقین تھا, اور کلمہ پڑھنے والے, اقرار کرنے والے ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ میں نے آیت حدیث سنائی ہے آپ کو, کلمہ پڑھنے والے بھی تھے. دونوں چیزیں ان میں بھی موجود تھی. کافر کیوں ہیں وہ؟ یہودی کے یہودی کیوں, عیسائی کے عیسائی کیوں؟ بتائیں, کافر کیوں تھے؟ ان کے یقین کی گواہی رب نے قرآن میں لکھی ہے, میرے اور آپ کے یقین کی گواہی قرآن میں نہیں ہے. انہوں نے محمد الرسول اللہ کے سامنے کلمے کا اقرار کیا, میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے اقرار نہیں کیا. وہ پھر بھی کافر کیوں؟ کافر یہودی کیوں کافر؟ بتائیں. اس لیے کافر کے محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کی. تو اتباع تو ہم نے بھی نہیں کی,
دل میں یقین ان کے بھی ہے، ہمارے بھی ہے، زبان سے اقرار کرنے والے ان میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں۔ اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں دونوں چیزوں کے باوجود تو کیا کافر؟ میں اتباع نہ کروں مومن، یہ کون سی دیانتداری اور کون سا انصاف ہے؟ یہ مجھے یہودیوں عیسائیوں کا قصور بتاؤ، ان کے کافر، ان کے قصور کیا، کیوں کافر ہے وہ کافر اور ہم مومن کیوں؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے معاشرے کے ان بے نمازوں کو پتا ہوتا ہے نا ایمان کس چیز کا نام ہے، اللہ کی قسم ہماری مسجدیں بڑی ہوتی نمازوں کے ٹائم، ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، ان کو بڑا کرنا پڑتا، ہماری مسجدیں بنی ہوئی کم پڑ جاتی، کعبے کے رب کی قسم ہے، اور مسجدیں بنانا پڑ جاتی۔ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایمان ہوتا کیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا۔ انہوں نے ایمان کس کو سمجھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، اہل حدیث اہل سنت لقب ٹکا دیا، اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، عید پڑھ لی، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ایمان ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے تو پھر مجھے یہودیوں عیسائیوں کو کچھ قصور بتانا پڑے گا، وہ کافر کیوں ہے؟ دوسری مثال دیتا ہوں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ساری بات حذف کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بڑا ظلم برداشت کیا 13 سال مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، حد ہو گئی۔ جب ظلم ہجرت کے بعد بھی نہیں نہ رکا، اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ پہلے تمہیں ہاتھ روکنے کا حکم تھا، اب ہاتھ چلانے کی اجازت دی، چلو اپنا ہاتھ چلاؤ، اٹھاؤ اپنا ہاتھ، چلاؤ ان ظالموں کے خلاف، جہاد کرو، فرض کر دیا اللہ نے جہاد۔ امام الانبیاء میرے پچھلے والا کے رہنے والے مسلمانوں بھائیوں، غور کرنا، پیارے پیغمبر کی ساری مدنی زندگی 10 سال کے 10 سال مدینے کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں، کبھی مکے میں، کبھی تبوک میں، کبھی ساری 10 سال زندگی خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ کی جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزری مدینے میں آ کر۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا، آپ کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پیارے پیغمبر کا سر پھٹ گیا، دونوں رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھی، دونوں رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو لہان ہو گئے۔ آپ کا یہ نیچے والا ربائی دانت، یہ 2 سامنے والے چوڑے دانت ہوتے ہیں، اس کے ساتھ والا دانت ٹوٹ گیا، نیچے والا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ آپ کے کندھے پر ابن کمیہ نے ضرب لگائی، بڑی خوفناک قسم کی، 1 مہینہ تک خاتم النبیین شدید درد برداشت کرتے رہے، اس چوٹ کی 1 مہینہ تک بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 70 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹ گئے۔ رحمت اللہ عالمین نے اپنی پوری مدنی زندگی خطرات انگیز کرتے ہوئے، رب کا حکم مانتے ہوئے، انسانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ساری زندگی خطرات میں گزار دی۔ میرے بھائیوں، 450 سے زیادہ آیتیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں قرآن کے صفحات پر انگلی رکھ کر آپ کو 450 سے زیادہ گنوا سکتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں گنوانے کی۔ 450 سے زیادہ آیتیں رب نے قرآن میں جہاد و قتال کے لیے نازل کی ہے۔ علماء کہتے ہیں 7.5 یا 7.5 پارے کے برابر جمع کرو تو قرآن بن جاتا ہے، 7.5 پاروں کے برابر۔ میرا سوال ہے آپ سے، ماشاءاللہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں دنیا میں، 5 درجن کے قریب مسلمان حکومتیں ہیں، ہندو عیسائی یہودی کمیونسٹ بدھ مت نہیں، 5 درجن کے قریب مسلمان حکومتیں ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں، یہ سب کی سب حکومتیں، یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، میرا ان کے بارے میں حسن ظن ہے، ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا امام الانبیاء کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے؟ یہودی بتائے پھر کافر کیوں تھے؟ یہودی کیوں کافر تھے؟ یقین تو ان کے پاس بھی تھا، اقرار وہ بھی کرتے تھے، کافر کیوں تھے؟
اتباع نہیں کی نبی کی، اور اتباع کا یہ قوم بھی نہیں کہ نہیں نبی کی۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، قسم اللہ کی میرا دل چھلنی ہے، اس لیے میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، 85 لاکھ مسلمانوں کی ریگولر آرمی دنیا میں، کتنی؟ 85 لاکھ ریگولر آرمی مسلمانوں کی، 85 لاکھ۔ یہودیوں کی ساری دنیا میں تعداد 80 لاکھ ہے، ان سے زیادہ تعداد صرف مسلمانوں کی ریگولر آرمی کی ہے۔ اور فلسطین میں، غزہ میں، وہ دنیا کے سب سے بڑا اسلام کے مسلمانوں کے دشمن، دنیا میں اللہ کی توہین کرنے والے، اللہ کے نبیوں کے قتل کرنے والے، دنیا کے سب سے بڑے فسادی دہشت گرد یہودی، وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی ساری زندگی خطرات انگیز کرتے ہوئے گزر گئی مدنی زندگی، اور کتنی حکومتیں ہیں جو محمد رسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ ان 5 درجن 60 مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت بھی ایک قدم عملی طور پر اللہ کی قسم ان کے حق میں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھایا، ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ایک قدم نہیں اٹھایا ان کی حقیقی مدد کے لیے، جبکہ اسرائیل پر جو فلسطینیوں نے حملہ کیا، وہ اپنے 75 سالہ ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو ظلم سے بچانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے۔ امریکہ نے کہا انہوں نے جارحیت کی ہے۔ امریکہ کا دہشت گرد صدر، اس دور کا فرعون، وہ خود چل کر تل ابیب پہنچا، اس کا وزیر خارجہ تل ابیب پہنچا، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ تل ابیب پہنچا۔ پورے یورپ نے اللہ کی قسم اعلانیہ، اسرائیل کی اعلانیہ حمایت کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے بھی، امریکہ نے بھی، پورے یورپ نے بھی، ساری دنیا کفر اعلانیہ۔ ان کے فوجی بھی لڑ رہے ہیں اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ، ان کی ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی، ان کے سارے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے غزہ کی پٹی پر ساری دنیا کفر اعلانیہ طور پر یہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کا عمل کر رہی ہے۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، 2 ارب مسلمان اپنے نبی محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور پھر ہیں کون؟ مومن، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ ہیں۔ آپ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ کیا قربان ہے؟ کیا کیا تم نے دنیا میں ان مظلوموں کے لیے؟ ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے پھول کلیوں جیسے بچے، ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی کو پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات اور ختم ہو گئی میری بات، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں یہاں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، حق رکھتا ہوں کہنے کا، اگر ان بیچاروں کو ایمان کی سمجھ ہوتی نا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ صورتحال ہوتی نہ کبھی ہماری۔ اللہ کا وعدہ تھا ایمان والوں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ کا وعدہ تھا تمہیں ساری زمین کی حکومت اور خلافت دوں گا، امن دوں گا، تمہارے دین کو ساری دنیا پر غالب کر دوں گا۔ ایمان والے بن کے دکھاؤ۔ ایمان کا تو پتہ ہی ہمیں، کیسے بنے گا ایمان والے؟ کیسے رب کا وعدہ بے ایمانوں پر رب کا وعدہ پورا ہو جائے؟ کیسے ہو جائے؟ اس کا وعدہ بے ایمانوں سے نہیں ہے، لولا لنگڑا ایمان اور اسلام نیت کرنے والوں سے نہیں ہے۔ رب کا یہ وعدہ، اس کا وعدہ ہے حقیقی ایمان والوں سے۔ بڑے دکھ سے کہتا ہوں، یہ جو لولا لنگڑا ایمان 2 ارب مسلمان لیے کرتے ہیں، لولا لنگڑا ایمان، یہ تو ہمیں IMF کے ان مستندوں، نفندوں، اسلام دشمنوں، مسلمان دشمنوں کی غلامی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا لولا لنگڑا ایمان، یہ ہمیں جہنم سے بچانے کے کام آئے گا۔ اس ایمان میں کوئی اتنی طاقت نہیں، یہ چند مستند
لوگوں کی غلامی سے ہمیں آزادی دلا دے، یہ جہنم سے کیا آزادی دلائے گا؟ یہ میرا اور آپ کا مولا لنگڑا ایمان 2 ارب مسلمانوں کا، یہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خطیوں میں اپنے اختیار چلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمیں جنت کا باعث کیسے بنا دے گا؟ ہمارا تو ایمان ہی بڑا بڑا بے جان ہے، جان ہے ہی نہیں، 2 ارب مسلمانوں کا ایمان میں صرف ہے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بس ختم ہو گئی بات، آخری مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان منا میں کھڑے ہیں 10 ذوالحجہ کا دن ہے، اللہ نے قرآن کی چند آیتیں اتاری، یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 تک ہیں، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ نے ان میں سود کو حرام کیا، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے، وہی کھڑے کھڑے خطبہ دیا اور کہا لوگوں جاہلیت کا سارا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن، ختم آج کے بعد۔ اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، لفظ ہے سارے کا سارا ختم۔ اس کا مطلب ہے 1 روپیہ سود کا نہ آج کے بعد کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، سب ختم۔ پھر میرا سوال ہے، اللہ کے نبی پر رب کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے دیر نہیں لگائی، فوری طور پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہے یہ۔ مسلمانوں کو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پتہ کہ نہیں؟ سورہ حرام ہے۔ مجھے 5 درجن مسلمان حکومتوں سے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جس نے نبی کی اتباع میں یہ کہا ہو، یہ اعلان کیا ہو ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، 1 پیاری پیسہ سود کا نہ کسی سے لیں گے نہ کسی کو دیں گے۔ ایک ملک کا نام بتا دو، ایک ملک کا نام بتاؤ مجھے۔ اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے آپ، ہے ہی نہیں دنیا میں، ہے ہی نہیں۔ کہاں نبی کی اتباع؟ دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، لیکن نبی کی اتباع کا نام و نشان بھی نہیں۔ اور ہیں کون؟ ایمان والے مومن۔ میں کیسے مانوں ان کو ایمان کا پتہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ او ایمان والو، اللہ نے سود حرام کر دیا، رب سے ڈر جاؤ، جو لین دین باقی ہے سارا ختم، چھوڑ دو آج کے بعد۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کون ہو؟ ایمان والے۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل، اور ہمارا پورے کا پورا سسٹم سود کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ پوری قوم سودی کاروبار میں جکڑی پڑی ہے، سودی کاروبار سے محبت ہے ہمیں۔ یہ سارے سودی بینک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں۔ ان بینکوں کے اندر جتنے ملازم ہیں کون ہیں؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ ان بینکوں کو چلا رہے ہیں، جو 24 گھنٹے اپنے رب اور اپنے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، جو رب کے خلاف اور رسول کے خلاف ہر وقت جنگ میں مصروف ہو، اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے نا وہ۔ میں کیسے مانوں ان کو ایمان کا پتہ ہے؟ اور جس کو ایمان کا پتہ نہیں وہ 1 پیاری پیسے کا کام کر رہا ہے اپنی حقیقی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، کیسے مانوں میں؟ تو میرے بھائیو آئیے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، قسم ہے اللہ کی، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو مفاد دنیا کا لکھا ہوا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ایک چیز بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ سارا فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نہیں لکھا وہ ملنے والا نہیں ہے کبھی بھی، جو مرضی کرنا ہے چھوڑیں اس کو۔ یہ کام ہمارا نہیں، یہ کام ہمارے رب کا ہے، اس نے ہمیں دینا دنیا کی چیزیں جو طے کر دی ہیں، وسائل بھی پیدا کر دینے ہیں اور رشتے بھی دے دینے ہیں۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو لہرائیں، ساری دنیا کی انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں، انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لا کر کھڑا کریں۔ یہ میرے اور آپ کا فکر ہمیں اس کی ہونی چاہیے، اور اس کی فکر آج کسی کو نہیں ہے فکر۔ ہر ایک کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے مفاد کی فکر ہے، اپنی ذات سے آگے تو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو جہاں بیٹھے ہمارا کیا حق ہے بنتا ہے؟ جی میرے بھائیوں، حق تو سب سے پہلا ہمارا یہ تھا کہ ہم نبی کی اتباع کرتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں اپنا مال اور جان لے کر کھڑے ہو جاتے، لیکن چونکہ ہمارے بس میں اختیار میں جہاد کے میدان میں کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، حکومتوں کی طرف سے عوام کو اجازت نہیں ہے، رستے نہیں ہیں، مشکلات ہیں بے شمار، انہوں نے نہیں رستہ کھولا، نہیں دیا۔ اب جتنا میرے اور آپ کے بس میں ہے نا، اختیار میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں اور بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہو سکتا ہے، یہودیوں کی ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر چیز کو اپنے وجود سے اتار کر اپنے کاروباروں سے، اپنے گھروں سے، تعلیمی اداروں سے نکال کر گٹر کے اندر بہا دیں۔ ہمارے پاس محمد رسول اللہ کا چھوڑا ہوا کلچر، تہذیب اور ثقافت موجود ہے، آپ کا ہیئر سٹائل ہے، آپ کا سیاسی نظام ہے، آپ کا معاشی نظام ہے، آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کے رہن سہن کے سارے طریقے موجود ہیں۔ ہمیں دین کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کو یہ سبق دیا تھا، سب سے پہلے کیا سبق دیا تھا؟ وہ اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم اپنے بالوں کو رنگ لگاؤ۔ وہ جوتے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھا کرو۔ وہ یہ کام نہیں کرتے، تم ان کی کیا کرو؟ مخالفت کیا کرو۔ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن ہمارا ہیئر سٹائل بھی، ہمارا لباس بھی، ہمارے گھروں کا ماحول بھی، ہمارے تعلیمی اداروں کا نصاب بھی، ہمارا سیاسی نظام بھی، ہمارا معاشی نظام بھی پورے کا پورا اللہ کی قسم یہودی کلچر کے اندر ڈوبا پڑا۔ چھوڑے ہم، ہر بندہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے حکومتوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، ایسا سن کر جو پلے پڑتی ہے نا بات، آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری امت کا رونا رو رہا ہوں، جو پلے پڑ جاتی ہے نا خطبے میں، جمعے میں، مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے ہر شہر جھاڑ کر چلے جاتے ہیں وہیں پر، کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے جگیاں نے، ٹھیک ہے گلاں تھوڑیاں، لیکن مسیت جو گئی ہیں، مسیت تو باہر نہیں چل سکتے، انہوں اتنے مسیطیں رکھو، سنیا توڑیاں اتھی چھڈ کے چلے ہیں، سامنے کے رکھو انہاں گلاں نوں، یہ مسیت جو گئی ہیں، قسم ہے اللہ کی یہ کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی۔ دوسرا کام یہ پڑا ہے کاغذ میرے پاس، یہ یہودیوں کی ساری پروڈکٹس ہمارے ملک میں ہر بندہ ان کو پسند کرتا ہے اور ہر بندے کے گھر میں یہ پروڈکٹس چلتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو کیا ان پروڈکٹ کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر سکتے کہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اس کے لیے بھی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے بائیکاٹ کریں، ان کی ہر شے کا بائیکاٹ کریں، لعنت دیتے ہیں پر، لیکن ہم یہ کرنے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کرنا کہ ہم تو ہماری سوچ بھی نہیں ہے یہ۔ اور تیسرا کام ہے، اللہ اکبر، اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان کو ہم لوگوں کو جہاد پر، فلسطینیوں کی مدد میں کھڑا کرنے کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان چلانے کے لیے بھی کسی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میرا اور آپ کا بس چلتا ہے، ہر بندہ یہ کام کرے، کھڑا کرے، ذہن ساری کرے، لوگوں کی تربیت کرے ان کی۔ جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اگلا کام وہ رب خود کر دے گا، رستے اس کا دینا اس کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر کے تو کہے، ہم تو اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور رب سے کہتے ہیں کن کہہ کر حاشا برباد کرتے ہیں یہودیوں کی، ایسا نہیں کرتا رب، یہ سنت نہیں ہے اس کی۔ بولا یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ چاہے تو اس کو کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ یہودیوں کو اور سارے ان کے مددگاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے ایک سیکنڈ سے پہلے، لیکن رب دیکھنا چاہتا ہے جن کو میں نے دنیا میں پیدا کیا، جن کے پاس امانت رکھی ہے اپنے نبی کے دین کی، اسلام کی، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی ہے میں نے، وہ کیا کر کے آتے ہیں۔ یہ سوال لکھا ہوا ہے محمد اخلاق مجاہد کا، یوسی مسول، بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورتیں بیمار ہیں، یا اللہ تو شفائے دینے والا ہے، یا اللہ تو سب کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سارے روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ہماری روحانی اور جسمانی ساری بیماریوں کو دور فرما دے۔ یہ سوال ہے آج مغرب کے بعد جامع مسجد بلال مختار کالونی میں نصر جاوید بھائی حافظہ اللہ کا درس ہوگا، حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔
ابو انس کے چھوٹے بھائی کا حادثہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خطرناک ہے، دعا صحت کر دی یا اللہ سب کو، اس بھائی کو بھی اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو تو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے ہمارا، یا اللہ تو ہمارے سارے مریضوں کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأطفئ نيرانهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك بالطغاة من اليهوديين اللهم عليك بالطغاة من الأمريكيين اللهم عليك بالطغاة من الهندوسيين اللهم عليك بجميع أعداء الإسلام والمسلمين اللهم خذهم مخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود اللهم خذهم كما أخذت قوم لوط اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكف المسلمين المستضعفين شرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكف إخواننا الفلسطينيين شرهم بما شئت وكيف شئت اللهم احفظ الفلسطينيين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا موزرا اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم انزل السكينة في قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على القوم الغاشمين وانصرهم على القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.